اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے سابقہ نشست میں فطرہ کے فضائل کو بیان کیا، آج احکام میں فطرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تمام مسلمانوں پر فطرہ واجب ہے، تو ان کی کچھ شرائط ہیں۔ کس کس انسان پر زکوٰۃ فطرہ دینا واجب ہے، ان کی کیا شرائط ہیں؟ زکوٰۃ فطرہ دینے کے لیے انسان بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، مسکین نہ ہو، غنی ہو، اور شب عید بے ہوش نہ ہو، یعنی ہوش میں ہو۔ اس شخص پر زکوٰۃ فطرہ دینا واجب ہے۔ بالغ ہو گیا تو بالغ کے لیے شرط ہے کہ وہ بالغ شرعی ہو، یعنی مرد 15 سال کی عمر میں اور عورت اپنے شرعی 9 سال۔ سوال یہ ہے کہ جب زکوٰۃ فطرہ دینا بالغ پر واجب ہے تو کیا جو گھر میں بچے ہیں جو ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچے، ان کے فطرے کا کیا حکم ہے؟ تو بذات خود ان بچوں پر ذاتاً تو فطرہ واجب نہیں ہے، لیکن ان کا فطرہ اس شخص پر واجب ہے جو ان کا کفیل ہے، جو ان کی کفالت کر رہا ہے۔ ان بچوں کا خرچ اس پر ہے، وہ خرچ اٹھا رہا ہے، فطرہ بھی ان بچوں کا اسی شخص پر واجب ہے۔ اب جب زکوٰۃ واجب ہو گئی تو کن چیزوں پر زکوٰۃ فطرہ دینا چاہیے؟ زکوٰۃ فطرہ دینے کے لیے جو چیز آپ کے شہر میں زیادہ تر کھائی جاتی ہو، مثلاً گندم، جو، کشمش، کھجور، ان میں سے جو زیادہ استعمال ہوتی ہو، اس جنس سے آپ زکوٰۃ فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب زکوٰۃ واجب ہو گئی، اشیاء بھی معین ہو گئی، اب کتنا دینا چاہیے؟ تو زکوٰۃ فطرہ ہر ایک انسان کے لیے جو اس کے زیر کفالت ہیں، اس کے مہمان ہیں، اس کے کھانا کھانے والے شمار ہو رہے ہیں، ان تمام انسانوں کے لیے 3 کلو جو چیز جو اس کے شہر میں علاقے میں زیادہ استعمال ہو رہی ہے، مثلا آٹا ہے، گندم ہے، چاول ہے، ہر نفر کے، ہر شخص کے مقابل 3 کلو زکوٰۃ فطرہ دینا واجب ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں، میں زکوٰۃ کے لیے جو دوں یا کشمش دوں، یا آیا میں ان کے پیسہ دے سکتا ہوں، تو اگر آپ گندم دیں، آٹا دیں 3 کلو فی شخص، فی نفر، ایک شخص کے مقابلے میں، تو بھی آپ کی واجب ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ ان اشیاء کے جو 3 کلو دینا چاہ رہے ہیں ان کے پیسے دیں تو بھی آپ کا واجب ادا ہو سکتا ہے۔ اچھا، کس کو دینا چاہیے زکوٰۃ فطرہ؟ زکوٰۃ فطرہ فقہا کے نزدیک زکوٰۃ فطرہ فقیر کو دیں جو شیعہ اثنا عشری ہو۔ فقیر جو ہمارے ہاں فقیر کہلاتے ہیں وہ نہیں، بلکہ فقیر شرعی ہو۔ فقیر شرعی کی تعریف کیا ہے؟ یہ وہ فقیر جس کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں، وہ فقیر شرعی کہلاتا ہے۔ اس شخص کو آپ فطرہ دے سکتے ہیں۔ ایک سوال اور، فقیر تو ہے، شرعی ہے، اثنا عشری ہے، اس کے پاس اہل و عیال کے لیے سال بھر کے اخراجات نہیں ہیں، وہ مستحق فطرہ ہے، لیکن وہ بے نمازی ہے اور وہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، تو کیا آیا اس فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تمام فقہا نے منع کیا ہے کہ ایسے فقیر کو، جو فقیر کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، بے نمازی ہے،
उस फकीर को आप ज़कात फितरा नहीं दे सकते। या वो फकीर जो फकीर तो है, मुस्तहक भी है, लेकिन माल फितरा से जाकर हराम अशिया को खरीदता है, फिर हराम में मुब्तला होता है, तो इस शख्स, इस फकीर को भी आप ज़कात फितरा नहीं दे सकते। ज़कात फितरा का टाइम, कोई वक्त देने का, कब दें? ज़कात फितरा के लिए ये है कि आप पूरे रमज़ान में ज़कात फितरा दे सकते हैं, लेकिन जब ईद आए बतौर कर्ज दे दें पहले, जब ईद आए उस वक्त आप नीयत की तब्दीली कर दें कि वो जो मैंने कर्ज दिया था, अब मैं बजाते खुद वो उस कर्ज से ज़कात फितरा का हिसाब कर रहा हूँ, तो ये भी अदा हो सकती है। ज़कात फितरा शब ईद आप दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि नमाज फजर के बाद, ईद नमाज पढ़ने से पहले आप फुकरा, मसाकिन जो मुस्तहक हैं उस तक ये ज़कात फितरा पहुँचाएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि